لاہور سے سوال ہے، تشریع اور غیر تشریع نبی میں فرق کے سلسلہ میں۔ ایک تو یہ کہ شریعت کی جامع تعریف کیا ہے اور اس کے ماخذ کیا ہے، کیا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت نبویہ ماخذ شریعت ہیں، اور نمبر 3 حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے اقوال احادیث رسول اور آپ کے کیے ہوئے کام سنت نبویہ کا درجہ رکھتے ہیں، اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ کیا حضرت لمبے تو پہلا ہے پہلا ہے کہ شریعت کی جامع تعریف کیا ہے اور اس کے ماخذ کیا ہے؟ شریعت کی جامع تعریف یہ ہے کہ وہ ضابطہ حیات جو خدا تعالیٰ انسان کو اپنے رسول کے ذریعے عطا فرمائے، اس کا نام شریعت ہے۔ اور یہ شریعت کے 2 حصے ہیں۔ وہ ضابطہ حیات جس کا عبادات سے تعلق ہے، یعنی بندے اور خالق خدا اور بندے کے درمیان رشتہ کیسے استوار ہوتا ہے، کیا کیا کرنا چاہیے، اس میں نماز، حج، روزے، زکوٰۃ، ہر چیز جو خدا کی خاطر، خدا کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے، وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اور اگرچہ زکوٰۃ کا ایک تعلق بنی نوع انسان سے بھی ہے، مگر ایک پہلو اس کا اللہ کی خوشنودی کی خاطر خرچ کرنے سے وہ حصہ عبادت ہے۔ دوسرا پہلو ہے حقوق انسانی کا۔ شریعت کا دوسرا پہلو انسانی حقوق سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنا، لین دین، بیاہ شادی، وراثت کے مسائل، یہ ساری چیزیں جو آ جاتی ہیں، یہ شریعت کے دوسرے حصے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پر شریعت کی جامع معنی تعریف یہ ہے کہ وہ ضابطہ حیات خواہ وہ بندے اور خدا سے تعلق سے بندے اور خدا کے آپس کے روابط کے دائرے سے تعلق رکھتا ہو، یا انسان اور انسان کے آپس کے روابط کے دائرے سے تعلق رکھتا ہو، دونوں شریعت کا جز ہیں۔ اور اس کا نام شریعت ہے، وہ ضابطہ حیات جو ان دونوں باتوں سے تعلق رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کی وساطت سے انسان کو عطا ہو۔ آگے دوسرا یہ کہ کیا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت نبویہ ماخذ شریعت ہیں؟ ماخذ شریعت کی بات جو ہے یہ قابل غور ہے۔ اصل شریعت کا ماخذ وہی ہے اور کوئی ماخذ نہیں، اور اس وحی کی تشریح میں جو کچھ رسول بیان فرماتا ہے وہ ان معنوں میں ماخذ بنتا ہے کہ وحی کے مفہوم کو رسول سب سے زیادہ سمجھتا ہے، اور رسول کا عمل ان معنوں میں ماخذ بن جاتا ہے کہ وہ اس وحی کی پر عمل درآمد کی ایک زندہ تصویر ہے۔ بس ماخذ تو وحی ہی ہے۔ اس وحی کی تائید میں، اس کی تشریح میں جو شخص اپنے آپ کو اس کے دائرے کے اندر اس طرح پیش کرتا ہے کہ وحی کے تابع اس کی زندگی، اس کا عمل ڈھل جاتا ہے، وحی کے تابع اس کا کلام ڈھل جاتا ہے، تو وہ بظاہر ماخذ دکھائی دیتا ہے، لیکن اصل ماخذ اس سے پیچھے ہے۔ جیسے غالب نے کہا ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ قبلہ بظاہر ہماری سمتوں کا مرکز ہے، لیکن اصل قبلہ اس سے آگے یعنی خدا کی ذات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح دیگر انبیاء بھی اپنی اپنی شریعتوں میں ماخذ شریعت یعنی وحی کے سب سے اول علمبردار رہے اور سب سے اول اس کی نمائندگی کا حق رکھتے تھے۔ اس لیے اسلامی شریعت کو، اسلامی فقہ کو 4 اصولوں پر مبنی قرار دیا گیا ہے۔ پہلا ہے قرآن، دوسرا ہے سنت۔ سنت میں عام فقہا سنت اور یعنی عمل اور حدیث دونوں کو لے لیتے ہیں، اس لیے وہ ایک اصول کے تابع یہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو اصل ہے اس میں یعنی یوں بنے گا کہ قرآن، عمل رسول، کلام رسول، یہ 2 کو ایک بعض لوگ ایک شاخ کے طور پر گنتے ہیں۔ تیسرا وہ اجماع کہتے ہیں، یعنی تمام امت کا
کسی ایک مسئلے پر 100% اتفاق ہو جائے اس کو اجماع کہتے ہیں. اور چوتھا قیاس کہتے ہیں کہ قیاس سے مراد یہ ہے کہ جب ان تینوں کا فقدان ہو تو اپنے مزاج سے جو ان تینوں کی مطابق میں ڈھلا ہے. ایک انسان قرآن پر عمل کرتا رہا ہے، حدیث سنت پر، حدیث پر، اجماع کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کا ایک طبی نیک مزاج بن جاتا ہے. اگر کوئی حوالہ ایسا نظر نہ آئے تو پھر وہ استنباط کرے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں. بس اجتہاد کو بھی، اور دوسرے اجتہاد کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ احادیث پر، قرآن پر، سنت پر، قرآن پر نظر رکھ کر اور امت کے مسلک پر نظر رکھ کر ایک ایسا استنباط کرے جو قطعی طور پر براہ راست نہ نکلتا ہو، لیکن استدلال کے ذریعے، دلائل کے ذریعے، غور فکر کے ذریعے ان سے نکلتا ہو، اس کو بھی اجتہاد کہتے ہیں. تو اجتہاد اس کا چوتھا ستون یا چوتھی بنیاد بیان کیا گیا ہے. یہ 4 ماخذ شریعت کہلا سکتے ہیں، یعنی رسمی طور پر، ظاہری طور پر، لیکن اصل ماخذ جیسا کہ میں بیان کیا ہے وہی ہے. اور شارع صرف خدا کی ذات ہے اور کوئی شارع نہیں ہے. اس لیے اہل علم صرف خدا کو شارع کہتے ہیں، اور بعض عامت الناس جو یا کم علم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شارع کہہ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ شارع خدا ہے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس شارع کے نمائندہ ہیں، اور آپ وہی کو قبول کر کے آگے پہنچانے والے ہیں.